بسم الله الرحمن
الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الفاتحة الشريف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم الآية الكريمة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أكبر دعاء صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم اللہ کے پاک کا ذکر لا إله إلا الله مغلوب فانتصر بيده مغلوب فانتصر
لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. مولانا کریم مختلف اپنے خاتمہ پڑھے گا، درود پاک پڑھے گا، حمد پڑھے گا، ذکر پاک پڑھے گا. اس علاوہ 2 قرآن پاک، سوالات، درود پاک، سوالات، کلمہ شریف، سورہ یاسین 3 کے بعد، سورہ ملک 4 کے بعد، سورہ رحمان 2 کے بعد. اور جو کچھ لکھا ہوا ہے میرے رب کے علم میں ہے. مولا کریم ہماری تمام عبادات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. اس میں پڑھنے میں جو غلطیاں بتائیاں ہوئی درگزر فرماتے ہوئے اپنی شان کے لائق اس کا ثواب عطا فرما. اس کا ثواب تیرے پیارے معمول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، منظور اور مقبول فرما. آپ جملہ انبیاء کرام، جملہ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ازواج مطہرات، شہداء اسلام، شہداء کربلا، بالخصوص امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر تمام اہل بیت اطہار کے دعا کو پیش کرتے ہیں. مولا کریم منظور اور مقبول فرما. مولا کریم کا ثواب خصوص میں حضور العالم کے اعلیٰ حضرت صاحب خواجہ نواب الدین صاحب، خواجہ محمد علی صافی، قائم محمود صاحب، خواجہ محمد معصوم صاحب، میرے حضور العالم حضور خواجہ خاجگان پیر سید محمد یعقوب علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مائی صاحب چودھری منظور صاحب اور تمام اولیاء کرام کی ارواح کو پیش کرتے ہیں. منظور اور مقبول فرما. مولا حاضرین محفل کے جتنے ابا و اجداد، رشتہ دار، عزیز و اقارب جتنے چلے گئے سب کے ارواح کو پیش کرتے ہیں. مولا کریم منظور اور مقبول فرما. مولا کاغذ میں جتنے بھی نام لکھے ہوئے ہیں، بہت سارے نام ہیں، ان تمام کی ارواح کو پیش کرتے ہیں. مولا کریم منظور اور مقبول فرما. مولا جن کا کوئی دعا کرنے والا نہیں ہے ان کی ارواح کو پیش کرتے ہیں. مولا کریم منظور اور مقبول فرما. اس کے صدقے اور پہلے والی گناہ حاجات کو پورا فرما. ہماری تمام پریشانیوں کو، تکلیفوں کو دور فرما. اپنے محبوب علیہ السلام کا خاص قرب عطا فرما. میرے حضور العالم اور رحمۃ اللہ کے درجات بلند فرما. قبلہ محبوب شاہ صاحب کو عمر فکر عطا فرما. آپ کے ایمان، عمل، تقویٰ میں اضافہ فرما. تمام مخلوقات کو آپ سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اپنے نور و مشرقات صدق کی مشکلات تلاشی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. نقشبند عالم نقشے منابع نقشے جناب بند کے گوئند نقشبند نقشبندی مگر نقشوں سے ان کا نقش پر نہیں ہے ذرا برخار. اے خدا کر رحم اپنی کبریائی کے لیے اور رسول باقی خیر ورائی کے لیے. بخش دے ہم سب کی خطائیں انبیاء کے واسطے. خواجگان نقشبنداں با خدا کے واسطے. وہ نیم لائے دربار اے رب غفور. ان بزرگوں کا وسیلہ لائے ہیں تیرے حضور. حضرت صدیق اکبر مصطفیٰ، حضرت سلمان فارس عاشق شاہ خدا، حضرت قاسم جعفر صادق امام، بایزید و بندب رسم شاہ نام، بولی فارمی و یوسف امدانوی، عبدالخالق ایوانی عارف دلاگری، خواجہ محمود عفان شاذی نام اکمال، حضرت بابا سراسی سید میرے غلام، آفتاب نقشبندہ شاہ بہاؤدین صفی، حضرت خواجہ علاؤالدین اتار ولی، شاہ ڈگری خواجہ بیت اللہ رضمان، شاہ محمد
محمد زندریش محمد وارشان خواجہ مغلط باقی اللہ خبر حب سرحتی امام مجد رسانی خواجہ مشمدرت حجت اللہ صفا شاہ بیرو خواجہ شرف محمد پارسا شاہ جوار لارسا محمد عبیہ حضرت خواجہ فیض اللہ نور محمد باوہا ہر کرم والا وزیر محمد صاحب جنت نشان اور جناب حضرت کریم مہربان رحم فرمان الطفیل حاضر دین مبین صاحب نور وزیر خواجہ شہباز نامکانی حضرت خواجہ پھر سید محمد یعقوب علی شاہ تین برسالت قدم رحمت کو اے میرے خدا جان ہو میری تصدق کیسا پیارا نام ہے ہر طرح دنیا میں جاری تفیل عام ہے ان کے نور چشم لگتے جگر اور شگمی دوری مکرہ دے کر ہو گئی خلقت موری پاسبانی دین احمد حضرت خواجہ پھر سید محمد معبود نفس و ترحمت کو بچا دے اے خدا hello, 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 hello,
ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد
فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ نہایت قابل احترام پیر طریقت، رہبر شریعت، واقف اسرار و رموز حقیقت، حضور قبلہ محبوب المشائخ حضرت قبلہ پیر سید محبوب علی شاہ صاحب زید شرفہ، شاہ لطیف ٹاؤن کی مختلف مساجد کے ائمہ علماء بالخصوص حضرت علامہ سید شاہد حسین صاحب، قبلہ صوفی خالد اقبال صاحب اور جملہ سلاسل کے متعلقین، متوسلین اور محبین اور معتقدین تمام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ عام نہیں ہیں، آپ خاصوں میں خاص لوگ ہیں۔ ہمارے یہاں جب درسیات پڑھائی جاتی ہیں علماء کو، تو ایک مولوی ہوتا ہے، ایک صوفی ہوتا ہے۔ تو جو مولوی ہوتا ہے وہ رہتا ہے کتابوں میں، اس کا کام ہوتا ہے پڑھنا پڑھانا۔ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تھیوریٹیکل پروسیس میں رہتا ہے اور ساری زندگی وہ بحث مباحثے میں گزار دیتا ہے۔ اور جو صوفی ہوتا ہے وہ تھیوریٹیکل کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل کی طرف بھی چلا جاتا ہے۔ اس کو آپ ایسے کہہ لیں کہ ایک ریگولر آرمی ہوتی ہے، جب کوئی اپنی ٹریننگ مکمل کر لیتا ہے، وہ فورس کا حصہ بن جاتا ہے، تو پھر مختلف یونٹس میں جو ہمارے اسپیشل سروسز گروپ کے لوگ ہوتے ہیں، جس کو SSG کمانڈو کہتے ہیں، ان کے سینئر آفیسر مختلف یونٹوں میں جا کے کہتے ہیں کہ بھئی کون کون ہے جو SSG کو جوائن کرے گا۔ تو جو اپنی ولنگ شو کرتا ہے پھر اس کو بتایا جاتا ہے کہ SSG کمانڈو بننا آسان کام، یہ بہت مشکل کام ہے۔ اگر وہ کہتا ہے جی میں اس کے لیے بھی تیار ہوں، تو پھر اس سے باقاعدہ لکھوا لیا جاتا ہے کہ اب تمہارے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو آپ لوگ خاصوں میں خاص اس لیے ہے کہ آپ نے جو راہ چنی ہے وہ بہت مشکل اور کٹھن ہے، کیونکہ آپ نے تھیوری کے ساتھ پریکٹیکل کرنا چاہا ہے۔ اب یہ جو تھیوری کے ساتھ پریکٹیکل کرنا چاہا ہے تو یہ آسان کام بولیے۔ اب میں آپ سے صرف 5 باتیں کروں گا، اور وہ میری بات نہیں ہے، امام شرف الدین نووی رحمہ اللہ وہ مقاصد التصوف کے اندر فرماتے ہیں کہ اصول و طریق تصوف 5، کہ تصوف روحانیت اور باطنیت اس راہ پر چلنے کے لیے 5 اصول ہیں۔ بولیے، اس راہ پہ چلنے کے لیے 5 اصول ہیں۔ پہلا اصول ہے تقوی اللہ فی السر والعلانیہ، کہ ظاہر اور باطن میں خلوت و جلوت میں اللہ سے ڈرنا۔ یہ جو ڈرنا ہم لوگ لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ صوفیہ کا ڈرنا اور مولویوں کا ڈرانا دونوں میں فرق ہے۔
मौलवी जब खुदा से डराता है तो कहता है कब्र में सांप आएंगे, बिच्छू आएंगे, काटेंगे, डंक मारेंगे, इतने 1000 किलोमीटर आप ज़मीन में धंस जाएंगे। बंदे के सामने एक ऐसा व्यू आता है और अल्लाह को इस तरह पोर्ट्रेट किया जाता है कि इंसान को डर लगने लगता है। लेकिन जब सूफी कहता है कि अल्लाह से डरो तो इसका माना मुख्तलिफ होता है। वो अल्लाह की इतनी मोहब्बत आपके दिल में पैदा कर देता है, वो आपको अल्लाह का ऐसा गर्विदा बना देता है, ऐसा आशिक सादिक बना देता है कि आप हर वक्त अपने रब की याद में, जिक्र और फिक्र में रहते हैं। आपको सूफी बताता है अल्लाह से नहीं डरना, इस बात से डरना है कि कहीं अल्लाह तुझसे नाराज ना हो जाए। तो सूफिया की सोहबत और संगत में रहने वाला वो हर वक्त इस ख्याल में रहता है कि मेरा रब मुझसे नाराज ना हो जाए। गोया वो खुदा से नहीं डरता, वो खुदा के नाराज होने से डरता है। और वो हर वक्त इसी तमा, हिर्स और लालच में रहता है कि उसका महबूब उससे हर वक्त राजी रहे। तो सूफिया का अल्लाह की मोहब्बत और मारिफत देना और ये कहना कि खुदा से डरो, खुदा से डरो का मतलब खुदा की नाराजगी से डरो। और जिससे बंदे को मोहब्बत होती है उसे नाराज करता है। आपसे पूछता हूं भाई, जिसने मोहब्बत की है वही बता सकता है। जो कभी मोहब्बत के मरहले से नहीं गुजरा ना, उसे नहीं पता कि महबूब की नाराजगी इंसान को कितना दिल बर्दाश्त कर देती है। तो जो इस मरहले से गुजरा है, जिसने मोहब्बत की है, बेशक वो मजाजी ही क्यों ना हो, उसे खबर होती है कि महबूब की नाराजगी इंसान को कितने बड़े इम्तिहान में डाल देती है। अगर ये मोहब्बत तुम्हें खुदा से हो जाए तो बताइए फिर उसकी नाराजगी कैसे अफोर्ड करोगे। तो सूफिया का ये कहना खुदा से डरो अपने ज़ाहिर और बातिन में और अपनी खलवत और जलवत में, मतलब ये है खुदा की नाराजगी से डरो। गोया तुम अगर खलवत में हो या जलवत में हो, तुम्हारा ज़ाहिर और बातिन हर वक्त इसी फिक्र में रहे कि महबूब नाराज ना हो जाए। तो नाराज ना हो जाए इसका मतलब कभी नाराजगी वाले काम बोले वो नहीं करने। दूसरी चीज जो उसूल है तसव्वुफ और रूहानियत का और बातिनियत का, जो सूफिया दर्शन पढ़ाया करते हैं और समझाया करते हैं, वो है इत्तिबाउ सुन्नति फिल अक़वाल वल अफ़आल। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक़वाल में भी और हुजूर के अफ़आल में भी कामिल इत्तिबा करनी है। आप अपने मुर्शिद करीम के चेहरे को तकें, फिर अपने दादा मुर्शिद के चेहरे को तकें, फिर परदादा मुर्शिद के चेहरे को तकें। आपको लगेगा कि हर चेहरा दूसरे चेहरे की कॉपी है। खुदा के इज्जत और जलाल की कसम, आप ये चेहरे देखते चले जाएं। जब आप ऊपर ताजदार कायनात की बारगाह में हाजिर होंगे तो आपको लगेगा कि ये सारे चेहरे किसी एक चेहरे की, अब वो लफ्ज इस्तेमाल में नहीं करता लेकिन मैं दूसरा लफ्ज इस्तेमाल कर लेता हूं कि ये सारे चेहरे किसी एक चेहरे को तकते तकते उसी रंग में रंग गए हैं। ये है वो चेहरे कि इन्हें देखें तो ताजदार कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल की और हुजूर के अफ़आल की कामिल इत्तिबा आपको नजर आती है। तीसरी चीज जो सूफिया ने बयान फरमाई कि ये तसव्वुफ और रूहानियत का उसूल है, 5 उसूल। पहला उसूल तक़वल्लाह फी सिर्री वल आलानिया, जाहिर और बातिन में, खलवत और जलवत में अल्लाह से डरना है, यानी अल्लाह को नाराज नहीं करना, उसकी नाराजगी से डरना है। दूसरा उसूल इत्तिबाउ सुन्नति फिल अक़वाल वल अफ़आल, हुजूर के अक़वाल और हुजूर के अफ़आल की कामिल इत्तिबा करनी है। तीसरा अल-इअराज़ु अनिल खल्क़ि
فی الاقبال والادبار، کہ مخلوق سے ہر طرح بے پرواہ ہو جانا۔ اب یہ کیسے ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر آپ نے جب مرشد کریم کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تو انہوں نے آپ کو کہا کہ تاج پہنو، انہوں نے کہا داڑھی رکھو، انہوں نے کہا نماز پڑھو۔ اب ہم کسی نہ کسی فیملی کا حصہ ہوتے ہیں، ہمارا کوئی خاندان ہوتا ہے، ہمارا کوئی تعلیمی پس منظر ہوتا ہے، کوئی یونیورسٹی میں پروفیسر ہے، کوئی فورسز کا حصہ ہوتا ہے، ہر جگہ کا اپنا ایک ڈیکورم ڈسپلن ہوتا ہے، ہر جگہ کا اپنا ایک پروٹوکول ہوتا ہے۔ جب آپ مخلوق میں جاتے ہیں تو مخلوق، کوئی کہتا ہے یہ سر پہ کیا رکھ لیا، کوئی کہتا ہے یہ داڑھی کیا رکھ لی، کوئی کہتا ہے یہ نمازیں کب سے شروع کر دی، کوئی کہتا ہے یہ راتوں کو اٹھ کے اللہ کی ضربیں کیوں لگاتے ہو۔ گویا وہ آپ کو ہر طرح سے ایٹریکٹ کرتے ہیں، فورس کرتے ہیں کہ آپ کو اپنی طرف متوجہ کریں۔ لیکن صوفیہ نے کہا کہ آپ نے کرنا کیا ہے؟ الاعراض عن الخلق فی الاقبال والادبار، مخلوق سے ہر طرح سے آپ نے بے پرواہ ہو جانا ہے، ان کی کوئی پرواہ نہیں کرنی۔ وہ سارے مل کر بھی آ جائیں اور کہیں کہ یہ راہ چھوڑ دو، یہ سنتیں ترک کر دو، یہ حلیہ بدل دو، اور یہ راتوں کو اٹھ کر اللہ کی ضربیں لگانا چھوڑ دو۔ بزرگوں نے فرمایا ان سارے لوگوں سے بے پرواہ ہو جاؤ، ان کی پرواہ نہیں کرنی۔ تیسری بات، چوتھی، الرضا عن اللہ فی القلیل والکثیر، تھوڑا ملے یا زیادہ اللہ کی رضا پہ راضی رہنا ہے۔ یہاں میں 2-4 باتیں عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات، ہمارے پاس اگر مال نہ ہو تو ہم میں کا ہر فرد کسی نہ کسی بزرگ کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے حضور سنا ہے اللہ نے آپ کی دعا میں بڑی تاثیر رکھی ہے، آپ جب اللہ سے طلب کرتے ہیں تو ہماری بگڑیاں سنور جاتی ہیں، تو آئے ہیں تعویذ کر دیں تاکہ ہمارا کام۔ تو ہم جاتے ہیں بزرگوں کے پاس، یا تو اپنی گاڑی کہ اس کا پہیہ چل پڑے، یا زمینوں کے چکر میں جاتے ہیں کہ فصلیں اچھی ہونا شروع ہو جائیں، یا فیکٹریوں کے چکر میں جاتے ہیں کہ فیکٹریاں ہماری چل پڑیں۔ گویا ہم جب بزرگوں کے پاس جاتے ہیں تو ہمارے پیش نظر کوئی دنیا کا مفاد ہوتا ہے۔ بولیے دنیا کا، بولے دنیا کا مفاد ہوتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، جب اللہ والوں کی صحبت و سنگت اور ان کی رفاقت اور ان کی غلامی میں چلے گئے تو آپ کو یہ چوتھا اصول اپنانا ہے کہ آپ کو اللہ نے کثیر مال دیا ہے یا قلیل مال دیا ہے، دونوں صورتوں میں آپ نے اللہ سے، بولے اگر کسی کا ہاتھ کسی بزرگ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں میں نے تو سائیوں کو کہا بھی تھا کہ میں سفر پہ جا رہا ہوں، آپ نے نظر رکھنی ہے، تو دیکھیں انہوں نے تو نظر نہیں رکھی، میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی میری۔ کوئی کہتا ہے ایکسیڈنٹ ہو گیا، گاڑی برباد ہو گئی میری۔ کوئی کہتا ہے کاروبار میں نقصان ہو گیا، کوئی کہتا ہے دنیا میرے مخالف ہو گئی ہے۔ اگر آپ نے اس راہ پر چلنے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو پھر اس طوفان باد و بارہ کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ یہ اتنا آسان راستہ نہیں ہے، یہ بڑی مشکلات سے بھرا ہوا راستہ ہے۔ تو اللہ والوں کی صحبت و سنگت میں جب آئے تو چوتھا اصول اپنانا ہے، یہ تصوف اور روحانیت کا اصول ہے۔ اگر آپ کے پاس تھوڑا ہے اس پر بھی راضی رہیں، اور اگر زیادہ اللہ نے دے دیا ہے تو بولیے، اب تھوڑے پر تو سمجھ میں آتا ہے کہ راضی برازا رہیں، لیکن جس کو اللہ نے بہت دیا ہے وہ تو راضی ہی راضی ہے۔ سمجھتے ہیں بات کو؟ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو تھوڑا دیا ہے ان کو کہا کہ تم بھی راضی برضا رہو، ان کا راضی برضا رہنا کسی اور معنی میں ہے۔ اور جن کو اللہ رب العالمین نے کثیر مال دیا ہے ان کے لیے معاملہ مختلف ہے، وہ راضی برضا رہیں، لیکن کیسے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ تمہیں مال تو کثیر دے دیا
لیکن یہ تو ہماری کوئی جاگیر اور پراپرٹی نہیں ہے کہ جیسے چاہو تصرف کرو. اللہ نے محروم اور سائل لوگ جو غریب ہیں، غربا ہیں، یتامہ ہیں، مساکین ہیں، بیوائیں ہیں، جو پسے ہوئے طبقات ہیں، ان کے مال، ان کا مال اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے، اور تمہارے مال میں اللہ نے ان کا حق رکھا ہے. انہیں ان کا حق وقت پر دینا اور پھر خوش رہنا. انہیں ان کا حق بولے، انہیں ان کا حق دے کے پھر خوش رہنا، اس کو کہتے ہیں راضی برضا رہنا. یہ مال والوں کے لیے معاملہ مختلف ہے. گویا ان کو حکم ہے کہ وہ بانٹیں، وہ تقسیم کریں، وہ مال پر سانپ بن کے نہ بیٹھیں، لوگوں کے حق پر ڈاکے نہ ڈالیں، بلکہ اس مال کو تقسیم کریں. ان کے ذمہ اللہ نے تقسیم لگائی ہے، اور جب وہ تقسیم کر لیں پھر اللہ کی رضا پہ راضی رہیں کہ مولا تو نے مجھے مال دیا اور لوگوں کا حصہ مقرر کر دیا، میں نے تمام لوگوں کے جو حصے تھے وہ ان تک پہنچا دیے، اور کسی قسم کا گھٹالہ، بولے کسی قسم کا گھٹالہ نہیں کیا. تو نے مقدر کر دیا مولا، ہم تقسیم کر کے تیری رضا پہ راضی. اور آخری چیز الرجوع الی اللہ فی السراء والضراء. غمی ہو یا خوشی ہو، آپ نے ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے. بولیے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے. یہ 5 چیزیں ہیں. اللہ سے ڈرنا ہے. نمبر 2 محبوب کریم علیہ السلام کے اقوال و افعال کی کامل اتباع کرنی ہے. نمبر 3 لوگوں سے بے پرواہ ہو جانا ہے. نمبر 4 اللہ نے تھوڑا دیا یہ زیادہ راضی برضا رہنا ہے. اور نمبر 5 آپ کو اللہ نے غم دیا ہو یا خوشی، دونوں حالتوں میں اللہ سے بولے راضی رہنا ہے اور اسی کی طرف متوجہ رہنا ہے. اگر آپ یہ 5 کام کر لیتے ہیں تو سمجھ جائیں کہ آپ نے اگر کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، کسی کو مرشد کامل بنا لیا اور کسی کے راہ پر چلنے کا فیصلہ اور تہیہ کر لیا، تو آپ کو مبارک ہو کہ آپ صحیح جگہ پہنچے ہیں. لیکن اگر آپ ہاتھ میں ہاتھ دینے کے بعد دنیا کے جھمیلوں میں پڑے ہیں، فتنے میں پڑے ہیں، نفرت میں پڑے ہیں، دل میں کدورتیں، دل میں بغض اور کینہ لیے بیٹھے ہیں، لوگوں کو گرانا چاہتے ہیں، ڈھانا چاہتے ہیں، تباہی پھیرنا چاہتے ہیں اور لوگوں کے حق مارنا چاہتے ہیں اور مار رہے ہیں، تو پھر آپ کا تصوف اور روحانیت سے کوئی تعلق نہیں. تصوف اور روحانیت اپنے آپ کو مٹانے کا نام ہے، اپنے آپ کو زمین کے ساتھ برابر کرنے کا، یعنی خاکساری کا نام ہے. تصوف جس آدمی نے اس راہ کو اختیار کیا وہ سب سے پہلے اپنا دشمن بنتا ہے. اپنے دشمن سے مراد اپنے نفس کا دشمن بنتا ہے. وہ اپنے نفس کے مقابل کھڑا ہو جاتا ہے. اگر تو آپ نے مرشد کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے پھر سے آپ کا نفس سرکشی پر اتر آیا ہے اور وہ دنیا کو گرانا چاہتا ہے، اس کا مطلب آپ ابھی اس راہ پر چلنے کے قابل، بولیے آپ ابھی اس راہ پر چلنے کے قابل. اپنے آپ کو فنا کرنے کا نام تصوف ہے. اپنے آپ کو خاک میں ملا دینے کا نام تصوف ہے. اور یہ سارا کا سارا معاملہ چلتا کہاں سے ہے؟ ایک چھوٹی سی جگہ ہے جس کو دل کہتے ہیں. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا وان فی الجسد مضغۃ، جسم میں ایک ٹکڑا ہے، گوشت کا لوتھڑا ہے. بولیے جسم میں، حضور نے فرمایا جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے. اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ. حضور نے فرمایا اگر وہ چھوٹا گوشت کا لوتھڑا سنور جائے، سدھر جائے، تو سارا جسم سنور جاتا ہے، سدھر جاتا ہے. اور وہ ایک گوشت کا لوتھڑا بگڑ جائے تو سارا وجود بگاڑ کا شکار ہو جاتا ہے. اور حضور نے فرمایا وہ کیا ہے؟
وہ آپ کا دل ہے. اور یہ دل، اس کو اگر چین چاہیے، قرار چاہیے، سکون چاہیے، اطمینان چاہیے ہے، تو وہ اللہ رب العالمین فرما چکا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اپنے دلوں کو اطمینان دینا ہے، چین اور قرار دینا ہے، اپنے دلوں کی اصلاح کرنی ہے. تو وہ اصلاح، وہ چین اور قرار اللہ نے اپنے ذکر میں رکھا ہے. اور جب سے آپ یہاں آ کے بیٹھے ہیں اس مجلس میں، سوائے ایک ذکر کے کوئی دوسرا ذکر میں نے نہیں سنا. اور وہ ذکر میرے رب کا ذکر ہے یا رب کے محبوب کا ذکر ہے. گویا جہاں سے یہ ساری تبدیلی آنی ہے، وہ غیر محسوس طریقے سے آپ کو ایک لائن اپ کر کے غیر محسوس طریقے سے آپ کو پٹری پہ چڑھایا جا رہا ہے. غیر محسوس طریقے سے میں تو محسوس کر رہا تھا، ان کیفیات کو بھی محسوس کر رہا تھا. اور میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا جو ان کیفیات سے گزر رہے تھے. غیر محسوس طریقے سے اللہ کا ذکر اور اللہ کے محبوب کا ذکر، اور یہی ذکر ہے کہ دلوں کو بدلے گا. اور اگر دل بدل گئے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا تمہارا سب کچھ سدھر جائے گا اور سب کچھ سنور جائے گا. اللہ کرے کہ ہم ان اللہ والوں کی صحبت و سنگت میں حاضر ہیں. ان کے راستے پر اللہ تعالیٰ چلنا ہمارا مقدر کر دے، اور ان کے طریقے پر چلنا اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کر دے. اور ہمیں ہر وقت ان کی صحبت میں، سنگت میں، رفاقت میں اور ان کے دیدار میں رکھے، تاکہ یہ فیض صرف ہم تک پھر محدود نہ رہے، آگے ہماری نسلوں میں منتقل ہوتا چلا جائے. اللہ رب العالمین بارے دیگر میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں حضور قبلہ عالم کا کہ آپ جنگ کی سرزمین سے یہاں کراچی تشریف لائے. اللہ تعالیٰ آپ کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جو آپ نے ہمیں ذکر کا موقع دیا، اس مجلس کا موقع دیا، اس پر اللہ رب العالمین آپ کو اجر کثیر عطا فرمائے. جزاک یہ تو میرے آقا سمجھے پیار، آقا سمجھے غلامی اور اپنے مالک کے کریم سے ڈرنے کا نام ہے. اللہ کے نے قرآن میں ارشاد فرمایا. آج مختلف لوگ منصف فائد ہوتے ہیں،
कोई किसी को देख के कहता है ये कामयाब है, कोई किसी को देख के देखता है कहता है कि वो कामयाब है, वो इज्जत वाले हैं, कोई कहता है गाड़ी वाले इज्जत वाले हैं, कोई कोठे वालों को कहते हैं ये इज्जत वाले हैं। लेकिन कुरान तो ऐलान करता है इन्ना अकरमकुम इन्नल्लाह यत्काकुम, अल्लाह करीम की बारगाह में वो शख्स इज्जत वाला है, वो इंसान शक्त वाला है जो अपने रब से डरता है, जो अपने मालिक से खौफ खाता है। फिर वो अमीर हो वो इज्जत वाला, वो गरीब हो वो इज्जत वाला। और बड़ी प्यारी सी हदीस हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद आप फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया रासुल हिकमत मखाफतुल्लाह, मुख्तसर से कलिमात है, सिर्फ 4 हरूफ का ये मजमूआ है हदीस पाक। आपने गौर फरमाया कि मेरा मालिक कितना करीम है और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना प्यारा पैगाम दे रहे हैं कि वो बात क्या है। हम समझते हैं जो अच्छी तिजारत कर ले ये बड़ा सही है, जो स्टूडेंट अच्छे नंबर हासिल कर ले हम कहते हैं ये भी बड़ा सही है। अगर कोई शख्स किसी की बात सुनकर अच्छा फैसला करे हम कहते हैं ये बड़ा तना है, ये सारे सही हैं, ये सारे तना है, अच्छे नंबर लिए वाक़ई तना है, अच्छी तिजारत कर ली ये भी सही है। लेकिन है प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में चलते हैं, आपने किसको तना फरमाया, आपने किसको सही फरमाया? आपने इरशाद फरमाया रासुल हिकमत मखाफतुल्लाह, तमाम दनाइयों का निचोड़, तमाम फलसफों का निचोड़ अगर है तो वो अल्लाह का खौफ है। सुभान अल्लाह। वो क्या है? अल्लाह ताला का खौफ। क्या इंसान उस काम से बचे जिससे मालिक नाराज होता है। फिर आपने कभी गौर किया कि आप रोजाना पंजगाना नमाज क्यों अदा करते हैं? साल भर रमजान और मुबारक के रोजे क्यों रखते हैं? साल भर आप ज़कात क्यों अदा करते हैं? एक ही मकसद है कि मेरा मालिक राजी हो, मेरा मालिक खुश हो, मैं मालिक को राजी करना चाहता हूँ। अगर एक शख्स सुबह की नमाज पढ़ता है, जोहर की नमाज पढ़ता है, असर मगरिब इशा पांचों नमाजें तो अदा करता है, लेकिन इरादा मालिक को राजी करना नहीं है, दुनिया को खुश करना चाहता है कि दुनिया वाले मुझे नेक कहें, फिर वो नेकी नहीं रहती। हमने कभी सोचा कि अगर मालिक को राजी करना है तो फिर दिल में अल्लाह का खौफ हो। फिर ये सजदे सजदों का मकसूद सिर्फ ये नहीं था कि नमाज पढ़े, असल मकसूद तो ये था कि दिल में अल्लाह का खौफ पैदा हो। अगर एक शख्स नमाज पढ़ता है लेकिन फिर वो कौन करता है जिससे मेरा मालिक नाराज होता है, फिर समझना नमाज तो अदा की है, मकसद हासिल नहीं हुआ, रोजा तो रखा लेकिन दिल में मालिक का खौफ पैदा नहीं हुआ, फिर रोजा रखने का मकसद नहीं मिला। तो फरमाया रासुल हिकमत मखाफतुल्लाह, ये लोग वाक़ई दना है जो अच्छे फैसले करें, जो अच्छी तिजारत कर रहे, जो स्टूडेंट जो तालिब इल्म अच्छे नंबर दे, ये भी सही है। लेकिन असल सही वो होता है, असल दना वो होता है जिसके दिल में अल्लाह करीम का खौफ होता है। बड़ी प्यारी बात तवज्जो चाहता हूँ, खुशी हुई आप लोग इतना वक्त निकाल कर यहाँ इस महरजात में तशरीफ फरमा है। खुश नसीब है वो लोग जिन्हें अल्लाह करीम ने ये महफिल सजाने का शर्फ अता किया, आपको दावत दी, आप इस महफिल में शरीक हुए। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। आपने नींद को छोड़ा, दुकान छोड़ी, तिजारत छोड़ी, आराम को छोड़ा, ऐसी महफिल में शरीक हुए जहां जिक्र खुदा भी है, जिक्र मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुल्तान आलमगीर बादशाह गुजरा है, आप सुनते रहते हैं। तवज्जो तलब बात, आप एक बहुत बड़े शहर कराची में रहते हैं। सुल्तान आलमगीर उसने एक दिन सोचा मैं अपने उस्ताद मोहतरम का इम्तिहान लेता हूँ, मैं अपने उस्ताद मोहतरम का इम्तिहान लेना चाहता हूँ कि वो कितना मालिक से डरते हैं, दिल में अल्लाह ताला का खौफ कितना है। और आपके उस्ताद मोहतरम का नाम था हज़रत मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह। आपने उनको बुलवाया, किसने? आलमगीर बादशाह ने।
اپنے لیے مسجد سجائی، مصلی کے برابر جوان کا، اور ساتھ ہی اپنے استاد محترم حضرت ملا جیون رحمت اللہ علیہ ان کے لیے بھی جائے نماز بچھوائی۔ کرندے چلے گئے، آپ کو جا کر بلایا، آپ بڑے حیران ہوئے کہ میں ایک استاد ہوں، مجھے انہوں نے کیوں بلایا، یہ تو بادشاہ ہیں۔ خیر حضرت ملا جیون رحمت اللہ علیہ آپ تشریف لے کر آئے اور آ کر ملے اور جلوہ کر ہوئے۔ وہ جو کرندے تھے ان کو بادشاہ نے باہر نکال دیا اور ایک پیپر نکالا، حضرت ملا جیون رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کیا اور عرض کرتے ہیں حضرت اس کے اوپر دستخط کر دیں، اس پیپر کے اوپر کیا کر دیں، دستخط کر دیں۔ حضرت ملا جیون رحمت اللہ علیہ نے جب وہ پیپر پڑھا نا، آپ نے ارشاد فرمایا عالمگیر بادشاہ اس پیپر کے اوپر میں سائن نہیں کر سکتا، اس پیپر کے اوپر جو تم نے تیار کروایا ہے اس کے اوپر میں اپنے سائن، میں اپنے دستخط نہیں کر سکتا۔ سلطان عالمگیر بادشاہ کہنے لگا کوئی حرج ہے، آپ بیٹھے ہوئے یہاں دستخط کریں گے، میرے لیے آسانی ہوگی، میری سلطنت اور آگے جائے گی، رزق زیادہ آئے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ جو جواب حضرت ملا جیون رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا عالمگیر تم بادشاہ بن گئے ہو، اپنے مالک سے نہیں ڈرتے، یہ جو باتیں تم نے لکھی ہیں میرا دین میری شریعت اس کو قبول نہیں کرتی، میرا دین شریعت اسلامیہ ان چیزوں کو قبول نہیں کرتی، میں اس کے اوپر دستخط نہیں کرتا۔ پھر اس نے لالچ دیا، بادشاہ تھا نا کہ تجھے یہ دوں گا، تجھے جائیداد ملے گی، تجھے رزق ملے گا، تمہیں دولت ملے گی، تمہیں منصب ملے گا۔ قربان جاؤں سامنے بھی کوئی عام انسان نہیں تھا میرے نبی کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ حضرت ملا جیون رحمت اللہ علیہ نے جو بات ارشاد فرمائی، آپ نے ارشاد فرمایا عالمگیر بادشاہ تم ساری کائنات لا کر میرے قدموں میں رکھ دو، پھر بھی میں اس کو دستخط نہیں کر سکتا۔ بڑا حیران ہوا، اتنے لالچ دیے، قبول نہیں کیا۔ بادشاہ تھا نا، پھر ڈرانا شروع کر دیا، اگر تم دستخط نہیں کرتے میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا میرے ٹکڑے کر دو، ٹکڑے ہو سکتے ہیں لیکن اس پیپر کے اوپر میں سائن نہیں کر سکتا۔ یہ کون سا کمال تھا، راس الحکمت مخافت اللہ۔ وہ بادشاہ سے نہیں ڈر رہے تھے، مالک سے ڈر رہے تھے کہ مالک ناراض نہ ہو۔ آپ نے اس وقت اللہ کریم کی بارگاہ میں 2 نفر شکرانہ ادا کیے اور کہا مالک تیرا شکر ہے کہ میری سلطنت میں ایسے لوگ رہتے ہیں، صرف بادشاہ کا ڈر نہیں ہے، دنیا کا لالچ نہیں ہے، ہاں ایک ہی مقصد ہے کہ رب راضی ہو۔ آپ یہاں ایک ہی مقصد ہے کہ رب راضی ہو، ذکر کرنے کا مقصد رب کریم راضی ہو، سجدوں کا مقصد رب کریم راضی ہو۔ یہ دنیا تو چند دن کی ہے، آپ کے کتنے دوست ہوں گے جو آپ کے علاقے کی رونق نہیں ہے، بعض کے نوجوان بھائی چلے گئے، بعض کے نوجوان بیٹے چلے گئے، کس سے نال وفا نہ کی تھی اس دنیا پہ اعتباری، کس سے نال وفا نہ کی تھی اس دنیا پہ اعتباری، نہ محبوب رہا کوئی ایتے تے نہ کس سے دی سرداری، اتنے کس سے دے پیر نہ لگے سب ٹر گئے وارو واری، آزم اتنے دل نہ لامی نہیں تے روسے جان دی باری، آزم اتنے دل نہ لامی نہیں تے روسے جان دی باری۔ آپ نے چل فرمایا اصل ادا ہوتا ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، جس کے دل میں کیا ہو، اللہ کریم کا خوف۔ میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لاتا ہوں۔ یہ سفیان صاحب کا گوھر صاحب کا پیار تھا، طبیعت مزدار نہیں تھی، گلا بھی ساتھ نہیں دے رہا تھا، انہوں نے چند باتیں ضرور آج اس پروگرام میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں۔ اگر کامیاب بننا چاہتے ہیں پھر اپنے نبی سے پیار کریں، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائیں، اور یہ چیزیں کب حاصل ہوتی ہیں
پھر انعام کیا ملتا ہے؟ تو اللہ کریم کی بارگاہ میں مقبول بندے بن جاتے ہو۔ آپ کے علم میں ہے نا، جب شیطان نے سامنا کیا اور اللہ کریم کی بارگاہ میں جو جملے عرض کیے کہ مجھے تو نے انسان کی وجہ سے دھتکارا ہے، میں بھی انہیں بھلاؤں گا، میں بھی تجھ سے دور کروں گا۔ پتہ اللہ کریم نے کیا جواب ارشاد فرمایا جب شیطان نے کہا میں تیرے بندوں کو برگلاؤں گا، تجھ سے دور کروں گا؟ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اے شیطان یاد رکھنا جو میرے بندے ہیں تو ان کو نہیں کرنا۔ اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ، تو لوگوں کو برگلا سکتا ہے، لوگوں کو اپنے جالوں میں پھنسا سکتا ہے، پر جو مجھ سے پیار کرتے ہیں، جو میرے مان جائیں گے، تیرا کوئی دعو ان پہ نہیں چلتا۔ اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ، بے شک جو میرے بندے ہیں ان کے اوپر تیرا دعو نہیں چلے گا، تیرا فریب نہیں چلے گا۔ اور یقین جانے یہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں نا، یہ اس لیے بات چاہتے ہیں، ان کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، پھر شیطان کے شر سے یہ محفوظ رہتے ہیں۔ تو آئیں صرف پیار کا دعویٰ زبان تک نہ ہو۔ میں تو یہ اکثر بات کہتا رہتا ہوں، مزاتا میں سرکار معاشر میں کہتے ہیں وہ دیکھو ہمارا غلام آ رہا ہے۔ یہ زندگی بڑی تیز سے گزرتی جا رہی ہے، حالات مزیدار نہیں ہے، اللہ پناہ نہیں ہے۔ انسان جب بھی اس کی بارگاہ میں آ جاتا ہے، سر کو جھکا لیتا ہے، اللہ کے لیے بخش لیتا ہے۔ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، پریشان نہ ہونا، زیادہ روزی نہیں ہے تو اس کے حلال کماتے ہو نا، اپنا پیٹ تو بھرتے ہو پر اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو۔ زیادہ دولت ہے پھر اللہ کی راہ پہ خرچ کرتے ہو، پھر اور خوش ہو جاؤ، اللہ نے رزق دیا تو اسی کی راہ پہ خرچ کرتا ہو۔ یہی دنیا دین بن جاتا ہے، یہی دنیا جب اس کے حقوق آپ ادا کرتے ہیں، اللہ نے رزق دیا، غریبوں پہ خرچ کیا، مسکینوں پہ خرچ کیا۔ لوگ تو سمجھتے بڑی دولت ہے، بڑی دنیا ہے، لیکن جب آپ غریبوں کا خیال کرتے ہیں، مسکینوں کا خیال کرتے ہیں، وہ دنیا نہیں رہتی، رب دنیا کو بھی دین بنا دیتا ہے۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، لیکن صرف اس لیے کہ لوگ نیک کہیں، لیک مجھے متقی اور پارسا کہیں، پھر یہ دین نہیں رہتا، پھر یہ دنیا بن جاتی۔ کام دین کا تھا لیکن نیت اچھی نہ رہی تو پھر یہ دین نہیں رہتا، پھر یہ دین دنیا بن جاتا ہے۔ اور جب دنیا ہو، دولت ہو، پھر آپ اللہ کریم کی بارگاہ میں اس کے مال کو لوٹاتے ہیں، پھر وہ دنیا نہیں رہتی، میرا رب اس دنیا کو بھی دین بنا دیتا ہے۔ تو فرمایا بے شک میری بارگاہ میں پارسا وہ ہے، پیسے شرف وہ ہے، قابل عزت وہ ہے، اور میں جو مجھ سے ڈرتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں بھی یہ جو پیارا سا دین عطا کیا سمجھ کر عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوبارہ مبارکباد کے متحکم و دوست بالخصوص جنہوں نے رابطے رکھے، پھر ایک ہفتے کا یہ شیڈول تیار کیا، حضرت صوفی خالد صاحب، صوفی عمران صاحب، دیگر سنگی جو پیار کرتے رہے، اور پھر یہ فروری کا مہینہ آیا، ہمیں ملاقات کا یہ شک ملا، لیکن آنے کا مقصد اتنی دور سے وہ ہاتھ چھوٹنا نہیں ہے کہ تم میرے ہاتھ چھوٹتے رہو، مجھے پیسے دو۔ ایک ہی تمنا ہے کیا نبی کی غلامی اپنے محبوب کے نوکر بنے، آپ جہاں جائیں آپ سے خوشبو آئے کہ نبی کا مزاتا میں سرکار معاشر میں کہہ دیں وہ دیکھو ہمارا غلام آ رہا۔ تو اصل دانا صرف اچھی تجارت کا نام نہیں ہے، اچھے نمبر لینا صرف یہ دانائی نہیں ہے، فرمایا اصل دانا ہوتا ہے راست و حکمت مخافت اللہ، تمام دانائیوں کا نچوڑ فرمایا وہ اللہ کا خوف ہے۔ اللہ کریم ہمیں بھی ان باتوں پر عمل کرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المصطفیٰ جانے کی
درود و سلام لطوفے کہ محفل سونے باہر میں قبول و منظور فرمائے. اس دی برکت نال ساریاں غلطیاں کوتاہیاں معاف فرمائے. بیماراں نوں شفا عطا فرمائے. جو بے اولاد نیک اولاد عطا فرمائے. پریشان عالم پریشانیاں دور فرمائے. میرے مالک سادے ہمارا نبی اپنے حبیب لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم ذکر صدقے جتنے لوگ نیک تمنا لے کے ہیں سب کی نیک تمنا پوری فرمائے. جو رزق واسطے پریشان ہیں رزق حلال فراخ عطا فرمائے. میرے مالک جو بیٹیاں کار پریشان ہیں بیٹیاں دے نصیب اچھے کریں. میرے حضور محبوب والمشایخ مصیبت کلی عطا فرمائے. آپ دا سایہ صدا سلامت رکھیں. میرے مالک جن سے یہ نو واسطے آکھیا میسج بھیجے سب دے کر فرمائے. سب دیا مشکل آسان کر دعا کریں. صوفی امتیاز صاحب میاں سلیم صاحب وہ اتنے سکی ساتھ بیمار ہیں. میرے مالک سب کو شفا عطا کر دکھیں دے دکھ دور کر. جتنے ساتھی بالخصوص میرے زود غلام خلفاء باقی دیگر سکی چلے گئے میرے مالک سب کی بخشش فرمائے. سب نے درجات بلند کریں. میرے مالک عالم اسلام کی خیر فرما. مالک کریم ملک پاکستان میں استحکام نصیب فرمائے. تمام دوستانوں نماز ذکر فکر استحکامت تاکہ میرے حضور دل اذان موان فرمائے. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو. جب بڑے مشکل شہر مشکل دوشا کا ساتھ ہو. اللہم انکا عفو کریم طیب الافوا فاعف عنا یا غفور یا غفور. میرے مالک بالخصوص ان دوستیں تمام دیتا محفل سجایا جتنے بھی شہید ہوئے سب سے کر فرمائے. جو کسی وجہ تو نہیں آ سکے انہاں تے بھی رہن فرمائے. مالک تو دلہ دے پہ جاننا سب سے کر فرمائے. ساڑھے ملک کی خیر فرمائے. فلسطینی مسلمانوں سے خروع کر یا رب بالمصطفیٰ
بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم صلى الله تعالى على حبيبه محمد